رمضانی سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی قادی مبارک دن ہے، حالانکہ عید والے دن کا کنوں نہیں پتہ ہوگا۔ اس بندے نے عرض کی تھی حضور آج عید ہے، عید ہی مبارک دے رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری عید تے ادو ہوئے گی نا جدو خاتمہ میرا ایمان تے ہوئے گا۔ جن دے نام دی آج معاشرے دے اندر دیگاں پکا کے وڈنے ہاں، 11ویں دی دیگ، 11ویں دی کھیر، 11ویں دی بریانی، 11ویں دا نان علیم، جناب 11ویں دا قورمہ، 11ویں دا بلے بلے سبحان اللہ، وہ جنہیں نام دیا دینے ہیں نا وہ ایک کل کرتا ہے کہ میری عید ادو ہوئے گی جدو میرا خاتمہ ایمان تے ہوئے گا۔ ایک دیگڑی پکا کے ونڈن والا پتہ نہیں اپنے آپ کو کدے دعا کیتی ہی نہیں، انہوں فکر ہی نہیں ہے میرا خاتمہ کتنے ہونا ہے کتنے نہیں۔ نبی دا ہر غلام میں دعا کردہ ہوں ہے سو جائیں ہم یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جائیں ہم، یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جائیں ہم، سو جائیں ہم یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے سو جائیں ہم، یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جائیں ہم۔ ہر مسلمان صاحب ایمان دعا کر دے اور ایک بند کر دو ایک چلا دو۔ اس واسطے ضروری ہے کہ خاتمہ بال ایمان ہو گئے۔ سامعین کرام جس ویلے انسان ایکسپائر ہون لگتا ہے نا، آخری وقت آتا ہے، موت کا فرشتہ قریب ہوتا ہے، روح اس جسم نکل رہی ہوتی، جدا ہو رہی ہوتی ہے، اس ویلے شیطان چھاتی تے آ کے بیٹھ جاتا ہے، انسان دی چھاتی تے آ کے بیٹھ جاتا ہے تے انسان تو پوچھتا ہے دس تو ساری زندگی ایک خدا نو مندا رہی ہے، اس خدا نو ویکھیا بھی ہے؟ اور بندہ جواب دیتا ہے بھئی نہیں ویکھیا، ویکھیا ہوئے تو کبھی نا، ویکھیا تو ہے ہی نہیں۔ ویکھے انہوں جندہ کوئی وجود ہوئے، کوئی جندہ سر ہوئے، نک ہوئے، متھا ہوئے، کان ہوئے، منہ ہوئے، جسم ہوئے، انہوں ویکھیے جندہ ہے ہی نہیں۔ ویکھیے کی پوچھتا ہے رب نو ویکھیے، جنہوں سجدے کردہ نہیں ویکھیے ہی نہیں، ویکھے تو کیوں مننا انہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہے ہی نہیں۔ یہ شیطان کہیں گے۔ ایک اللہ دن ایک بندے عالم دین اور بزرگان دین ہو گزرے نے، نام امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جدو آپ دا آخری ویلا آیا نا تو شیطان چھاتی تے آگے، بہت بڑے پایا ناس دے عالم سن، اپنے وقت دے بہت بڑے عالم دین سن، تے اتنے عالم سن کہ جدو شیطان آ کے بیٹھا تے خدا ایک ہون دیاں 360 دلیلاں دیتیاں، اور شیطان نے اپنی علم نال 360 دلیلاں رد کر دیتیاں۔ 360 دلیلاں تے جا کے امام فخر الدین رازی چپ کر کے دلیلاں مک گئیاں، علم جواب دے گیا، اگے انہوں کوئی سمجھ نہیں آ رہی انہوں اس لائن نو بندہ کی جواب دے گئے۔ اس عالم اندر ایسن تے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا پیر نجم الدین کبرا رحمت اللہ تعالی علیہ کسی جنگل وچ بیٹھ کے وضو کردے پے سن، تے وضو دے دوران آپ نے اکھ بند کر کے ویکھیا نا، اکھ بند کر کے ویکھیا، اکھ کھول کے بھی ویکھیا جاندہ ہے تے اکھ بند کر کے بھی ویکھیا جاندہ ہے۔ اکھ کھول کے بندہ ویکھے تے نیڑے نیڑے نظر آتا ہے، اکھ بند کر کے ویکھے تے دور دور نظر آتا ہے۔
اکھ کھول کے دیکھے تو مخصوص حد ہے جتوں تک نظر آئے گا، مگر اکھ بند کر کے دیکھے گا تو لا محدود تک دیکھے گا۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کرنے کے لیے۔ بہرحال امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا تے بیلی نو چھاتی تے بیٹھا ہے تے علم جواب دے گئے 360 دلیلاں دے بیٹھے ہے، گل نہیں بندی۔ امام فخر الدین رازی نے ہاتھ وچ یعنی کہ ایک چلو پانی دا بھریا سی تے کلی کرن لگے سن تے آپ نے اوویں چلو اتھوں جنگل چ بیٹھ کے ماریا نا، سٹیا تے نال آپ نے فرمایا راضی کیوں نہیں تو اس لائن نو کہندا میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو مننا وا، تو گل ہی ختم کر مکا دے بس، دلیل والا کام ہی مک جائے، میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو مننا وا، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ میرا رب ہے تے میں انہوں مننا وا، گل ختم بس، بات ختم۔ دلیل نو دلیل نال توڑیا جا سکتا ہے، دلیل نو دلیل نال ٹھکرایا جا سکتا ہے، دلیل نو دلیل نال ختم کیتا جا سکتا ہے، پر جتھے دلیل تو بغیر ہی بیلی منی پھرے۔ امام فخر الدین رازی نے جدو نجم الدین کبریٰ نے پانی دا چھٹا سٹیا نا تے نال حکم کیتا تے پانی وجیا فخر الدین رازی دے منہ تے، جیڑا کہ اتھوں کئی 100 میل دور بیٹھا سی۔ یہ مطلب ہے اللہ کا بندہ کتے بہ کے بھی جڑا کام کرے وہ کتے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ تو رب دے بندے دی گل ہے، تو نبی دی امتی دی گل ہے، تو اس نبی دا کی مقام ہوئے گا جدا امتی یہ کام کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ سامعین کرام، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دے منہ تے جدو پانی وہ وجیا نا پیر دا سٹیا ہویا تے ہوش کی تھی تے نال کناں چ آواز آئی، اور راضی اس لائن نو کیوں نہیں کہندا میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو مننا وا؟ امام فخر الدین رازی نے اس ویلے فرمایا چل اے ذلیلا نس جا، میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو مننا وا، میرے رب دے رب ہونے چ دلیل دی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنے رب نو بغیر دلیل تو مننا وا، وہ مینو دے تد بھی مننا وا، نہ دے تد بھی مننا وا۔ کوئی ساڈے رنگا تھوڑا سی کاروبار چنگا ہوگا تو جناب اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے، بڑا فضل ہے۔ جی کاروبار دیکھے کہ تھوڑا جہا کم پرا ہو گیا تو بس یار رب نے قسمت اچھی میں لکھے۔ اچھا بےایمانیاں میں کرتا رہی ہوں تو لکھیا رب نے قسمت اچھی۔ کڈا حضرت انسان ہے یار، ڈنڈی میں مارا نہیں رب نے ایویں لکھیا سی، گناہ میں ایک بھی نہ چھڈا تے آکھا نہیں رب نے ایویں لکھیا سی۔ پتہ ہے شیطان تے انسان دا فرق کی ہے؟ شیطان تے انسان دا فرق کی ہے؟ سماعت فرماؤ تے یاد رکھو۔ قرآن پاک اندر دونوں چیزاں موجود نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل معاشر والے دن کہ جدو معاشر ہوئے گی ادو ویکھاں گے نا، وہ بعد گل کرنے ہیں۔ پہلے جڑی جدو جی ابتدا کیتی سی، پہلا بندہ بنایا سی، پہلا انسان بنایا سی، حضرت آدم علیہ السلام نے تے بنا کے تے جنت تے چھڑ دیتا، فرمایا آدم جو تیرا دل کرتے کھا، پر اتنا یاد رکھی لا تقربو ہذہ الشجرہ، آ جڑا درخت کھڑا ہے اے دے نیڑے نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ کچھ وقت گزر گیا، شیطان آیا، فاض اللہ الشیطان، شیطان آیا، انہیں لغزش دیتی تے آدم علیہ السلام دی زوجہ حضرت اما حوا سلام اللہ علیہا نے کہنے لگیا حوا تینوں پتہ ہے رب نے درخت تو کیوں روکے؟ اسے کہ نہیں میں تو نہیں پتا۔ اسے کہ جیڑا درخت کھا لیندا ہے ان دی زندگی یہو جی بن جاندی ہے، وہ مردا ہی نہیں ہے، تاں رب نے روکیا بھی تسی چھتی مر جاؤ، تسی چھتی مر جاؤ، رب نے تاں روکے جے تو کھا لویں تو کدی مرے گے نہیں۔ اسے کہ نہیں میں کلی جی تو کی کروں گا، پھر میرا بندہ بھی نال ہوئے نا، تو نے بھی کھوا۔ اما حوا نے ایک دانہ توڑیا تے قصص الانبیاء نے لکھیا ہے
جس لئے دانا توڑیا نا تو 2-3 قطرے اندر وچ پانی دے ڈگے، وہ دی سزا اج بھی عورت نو ہر مہینے ملتی ہے، وہ سزا مینسز دے ایام جڑے آنے نے۔ بہرحال ایک الگ پہلو ہے، توڑیا انہوں ہاف ہاف کیتا، تو کچھ مفسر حضرات نے لکھے جڑا گندم دے دانے دے وچ ٹک ہے نا، یہ اما ہوا کا لایا ہوا ہے، تو رب نے اجے مٹن نہیں دیتا۔ گندم دا دانا انہوں جڑا ٹک لا دیتا ہے، رب نے مٹن نہیں دیتا، تو قیامت تک چلنا ہے۔ اللہ جی یہ کیڑی لوڑ پہ گئی سی، اسے کہ ہر آن والی اولاد نو دسنا ہے، اور تہاڈی اما نے ایک گل نہیں سی مننی، تے اے ویکھ لو پوزیشن چلتی پئی جی، تے تسی دھیان نال زندگی گزارنا۔ بہرحال ایک الگ پہلو ہے، گندم دا دانا توڑیا، انہوں جناب 2 حصے کیتا، ادھا آپ کھا لیا، ادھا آدم علیہ السلام نے کھوا دیتا۔ جدو آدم علیہ السلام نے کھا کے فارغ ہوئے نا، تو نال ہی اللہ والوں حکم آ گیا، آدم اللہ جی حکم ہوئے، تینوں روکیا نہیں سی بھی ہے نہ کھائیں، لا تقربوا هذه الشجرة، تو بھول گیا، تینوں دسیا نہیں سی بھی آ نہیں ہو کھانا۔ بس یہ گل کرنی سی کہ آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اے میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے، میرے کو خطا ہوئی ہے، میرے کو غلطی ہوئی ہے، میں نہیں کیتا ہے، میرے ایک سارا ملبہ چک کے اپنے بندے پا لیا، میرے کو خطا ہوئی، یا اللہ میں معافی چاہنا، میں گھاٹے والے تو میں نو معاف کرے تو معافی میں، یا اللہ تو کرم کر، یعنی گڑ گڑانا شروع کر دیتا، رونا شروع کر دیتا، فریاد شروع کر دیتی۔ ہن آدم علیہ السلام جنت دے وچ تے رب عرشاں تے وے، تے جیڑا رب گندم دا دانا کھان تو بعد آدم نو پوچھدا پیا ہے، تو پہلا روک نہیں سی سکدا بھی نہ کھاویں، روکے ہی میں، کی خیال ہے؟ روک سکتا سی کہ نہیں؟ پر جدو کھا لیا ہے تو ادو پوچھے، آدم تے روکیا نہیں سی، تے آدم نے بھی فٹافٹ کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم، اے آدم دوسرے پاس جس ویلے آدم علیہ السلام نے سجدہ کرایا تو فرشتے سارے نے سجدہ کیتا، اب الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیتا، ابلیس نے سجدہ نہ کیتا، تو رب نے فرمایا اے تو انہوں سجدہ کیوں نہیں ہو کیتا؟ عرض کرتا ہے یا اللہ اے ادنا ہے، میں آلہ ماں، اے مٹو چیو ہے، میں آگ بچو ہاں، میں دے تو افضل ہاں، تے افضل ادنا نو سجدے نہیں کردے، ادنا افضل نو سجدہ کردا ہے، چھوٹا بڑے اگے جھکدا ہے، بڑا چھوٹے اگے نہیں جھکدا۔ مالک و مولا میں نو سجدہ کیویں کراں؟ اللہ نے فرمایا چل نکل، فخر رج نکل جائے تو، کیونکہ تو لعین تے کافر تے شیطان تے مردود ہو گئے ہیں، چل نکل میرے دربار چو۔ شیطان نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سی یا اللہ میری کی اوقات ہے، میں نیک بنا یا برا بنا؟ میری کی اوقات ہے میں حاجی بنا یا نمازی بنا؟ میری کی اوقات ہے میں چنگا بنا یا برا بنا؟ یا اللہ میری کی اوقات ہے، میں تے ککھ بھی نہیں ہاں، جو تو بنانا ہے میں تے بس وہی بننا ہے۔ جو ہنے گل غلط کو نہیں کی کہ شیطان نے غلط گل کی تھی کہ یا اللہ جو تو بنا میں میری کی اوقات ہے؟ ہن رب بنانا چاہے کھوتا تے کھوتا کہ نہیں میں انسان بننا تے بن سکتا ہے؟ بھی جو انہیں بنانا وہی بننا، اس کو ہٹ کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا چل نکل جا، تو لائن بن گئے، تو شیطان بن گئے، تو مردود ہو گئے ہیں، ابلیس ہو گئے ہیں۔ شیطان نے کوئی غلط گل کی تھی؟ بول دے نہیں۔ شیطان نے اپنے رب دی طاقت منی، یا اللہ تیری طاقت ہے، تو جو چاہے مینوں بڑھا سکنا ہے۔ یہ کوئی اللہ دا قرآن بھی اعلان کرتا ہے، رب خود ارشاد فرماتا ہے علی کل شیء قدیر۔
وہ آپ اعلان کر دو میں عرشہ تے قادر جو چاہواں کر دیواں. انہوں نے چاہیا تو شیطان بنا دیتا تے شیطان نے رب دی قدرت کا اظہار کیتا ہے, اقرار کیتا ہے. رب آخر نکل تو لائن ہو گئی. آدم علیہ السلام کو نہیں سی پتا بھی رب جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ دا نبی تے رب نے اپنی قدرت کاملہ نال بنایا ہے, انہوں اس گل کا کوئی نہیں سی پتا. یقیناً آپ کو پتا سی, تے جو پتا سی تے پھر انہوں بھی یہی گل کرنی چاہیے سی آدم علیہ السلام نے بھی یا اللہ تو جو چاہے سو کر سکنا, اور میں اتنے کی کر سکنا, میں کہنا میرے تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تو جو چاہے کر سکنا ہے. پر آدم علیہ السلام نے ایویں نہیں آخیا یا اللہ تو جو چاہے کر سکنا ہے. آدم علیہ السلام نے چھیتی نال یہ گل کی ہے ربنا ظلمنا انفسنا یا اللہ میں اپنی جان سے ظلم کیتا ہے. تو پتہ انہوں بھی سی کہ جو چاہے کردا پیا, پر انہیں یہ گل نہیں کی تھی کہ یا اللہ جی میں تو کریں ٹھیک ہے, میں کی کر سکنا. اسے کہ نہیں یا اللہ تو کچھ نہیں کی, میں غلطی کی تھی, میرے کو مینوں چیتا بھول گیا سی, مینوں یاد نہیں سی, میں خطا کار ہاں, گھاٹے تے میں پی گیا نا یا اللہ تو تے بالکل تو تے ورال کرا. اللہ نے فرمایا آ کم ٹھیک ہے, بلاوا میں تو ذمہ داری یہ چکتا ہے, گھاٹا پاوا میں برداشت یہ پیا کرتا ہے, دکھ دیوا میں تے سکھ دکھ دے وچ رہ کے راضی یہ پیا ہوندا ہے. آ کام ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا آدم جی یہ گل ہے تو پھر اشرف المخلوقات سارے تو وڈی تو مخلوق ہے. ہر مخلوق تیرے تے فدا, ہر مخلوق تیرے تے قربان. محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یار دی غلطی ہوئے تو یار نو غلط نہیں کہنا, اپنے آپ کو غلط کہنا میرے کو غلطی ہوئی ہے. ہی خیال ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو کسی نے پوچھا سی تسی بڑے ہو یا محمد بڑا ہے. ہوں عباس آپ دا چاچا ہے, نبی پاک بھتیجا ہے, سوال کرنے والا بھی بڑا عجیب انسان ہے. کہیں تسی وڈے جے کہ محمد وڈا ہے. تو صدقے جاواں پھر جواب تو آپ نے فرمایا وڈا محمد ہی ہے, میں پہلا آ گیا سا. وڈی ہو ذات ہی ہے, افضل ہو یہ اعلیٰ ہو یہ, بس میں آپ پہلا گیا سا. رب بڑا خوش ہویا, پھر بلایا تو میں ہی سی نا, تینے کسی نے دسیا نہیں بھی مینوں رب بلایا جے, اپنے ذمہ لے لیے. یہ مطلب ہے جس لئے کسی کتے کوئی مسٹیک ہو جاوے نا تو ابے نے دسیا پتر رب دے گل نہ پا دینا, وہ اپنے گل پانا. کتے کو وعدہ کاٹا ہو جائے انہوں اپنے گل پانا, رب دے گل نہ پا دیا جے. پر ساڈا معاشرہ سبحان اللہ ہر چنگا کام میں کیتے, ہر فائدے مند کام میں کیتے, جدے وچوں کچھ لب جائے میں کیتے, جتھے گھاٹا پہ گیا ہے رب لکھے ہے. صدقے جاواں بھی تیرے تو. میں کہا کی ہوئے گھاٹا پہ گیا, کیوں بس کیا رب نے لکھیا سی, قسمت چین نے لکھیا سی. ٹھیک اچھا جی میری کسی کو چنگی نوکری لب گئی تو چنگی تنخواہ لب گئی تو نال گڈی بھی لب گئی تو گڈی تے لنگے نا شان کر کے میں کہا السلام علیکم والے کی حال ہے سرکار کرا میں کہا یار گڈی تو کچھ نہیں. سکلا دسو نوکری لب گئی ہے, سرکار نے امتحان ٹنا ٹن پاس کیتا ہے, ٹکا ٹک انٹرویو کلیئر کیتا ہے, جناب کوٹھی بھی گڈی بھی وہ محنت کی اج کام آئی نے. کچھ دنوں بعد گڈی بھی کونی کوٹھی بھی کونی تو ویلی پیدل پہ جائے. میں کہ اج کی بنیا بس کی دسیے جی, بس نصیباں چ میں لکھیا سی. میں کہ کی لکھیا سی, بات چھڈو جی. میں کہ ہویا کی ہے, وہ بس ایویں وہ غلط جگہ تے سائن کر بیٹھا سی. ہوں نصیبہ دے آ گئی گل. وہ بھائی جتھے رب نہ ایتھے چاہیے سی اپنے گھر,
اتنے چاہیے سی میرے اللہ نے عطا کیتا ہے، پر یہ تد کبھی ہے نا ساڈا کوئی اللہ نال واسطہ ہوئے تو ساڈا تے اللہ نال واسطہ ہی ادو بنتا جدو جناب میری ابتدا سے دیتا آ رہا ہے انسان خدا کو کرپشن، ابتدا سے دیتا آ رہا ہے انسان خدا کو کرپشن، جب بھی زمانے کی ٹھوکر لگی سر کو سجدے میں جھکا دیا، جدو کو خبر آیا تے فٹافٹ جناب کر وضو تے جا سجدے تے سبحان ربی الاعلی تے لیاؤ قرآن تے ہون پڑھیے تے قرآن خانی تے یہ مڑ شروع ہو گیا کم۔ اوہ اللہ دے بندے آنے گیا سکھ ویلے یاد رکھے نا تے دکھ آوے ہی نہ ہو، یقین کر سکھ ویلے رب نو یاد رکھیے تے دکھ آؤندا ہی نہیں۔ دکھ پتہ کیوں بنائے نے رب نے؟ دکھ بنان دی کوئی ریزن نہیں سی ہے جی، دکھ بنان دی کوئی ریزن نہیں سی ہے جی، پر کیوں بنائے نے؟ جویں جویں انسان رب تو دور ہوندا ہے نا وہ پھر پہلے ایک چیز پیچھے لاندا ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تے جے پھر بھی نہ سمجھے تو اخیر ملک الموت نو کال دیندا ہن تو جا اینو پھڑ کے لیا تھوڑا بھاج کتوں تک بھجنا ہے۔ جنیاں بیماریاں تے دکھ تکلیفاں نے یہ وہ قاصد نے، وہ آ کے دستے نے۔ ویکھو نا بخار ہو جاوے تے رات نو سارے ہی سو جاندے نے، مریض جاگدا ہوندا ہے تے یا پھر وہ جاگدا ہوندا ہے، تے جدوں وہ نیند بھی نہیں آ رہی ہوندی تے سجے کھبے ویندا ہے، دھیاں پتر بھی ستے نے تے بیگم بھی ستی ہے تے ہن کوئی پوچھن والا بھی کوئی نہیں تے پانی دین والا بھی کوئی نہیں تے ہلیا بھی نہیں جاندا، تو موڑ آندا یا اللہ ہائے ہائے ہائے۔ اس ویلے جدوں آندے نے یا اللہ تے رب 72 باری آندا یا 10 تسبیح، بولتے صحیح کی آنے جدوں آندا۔ بہرحال اصول یہ بنتا ہے کہ جدوں کدے کوئی ساڈے کول خطا ہو جاوے نا انہوں رب دے گل نہ پایا کرو، انہوں اپنے گل پایا کرو، میرے کول ہوئی ہے، خود ذمہ داری چکیا کرو۔ تے جدوں کدی رب دا فضل ہوئے نا انہوں اپنے کمال نہ سمجھا کرو کہ میرا بڑا کمال ہے، میں انج کیتا تے او کیتا تے یہ ککھ بھی نہیں کیتا، اے او دی رضا ایسی تے گل بنیا، ورنہ میری کی حیثیت ہے؟ جتنیاں بھی اچھائیاں اگر کوئی رب دی عطا ہو جاوے تو انہوں اپنے رب دے سپرد کریا کرو۔ سامعین کرام، ایک آیا مبارکہ اور ایک حدیث، اور حدیث مبارکہ جو ہے جامع ترمذی دے وچ روایت کی تھی۔ پہلے حدیث شریف نو بیان کر لیں گے، پھر آیا کریمہ نو بیان کر لیں گے۔ ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کا وہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عرب کنٹری دے لوگ اس ویلے دے لوگ سن نا، انہاں دا رویہ سی، طریقہ کار سی، جدوں بھی کوئی سلام دعا ہونی گل بات ہونی تو کہندے سن اللہ تیرے تے راضی ہوگے، اللہ تیرے تے۔ جدو دوست امیر نے کسی نہ ملنا یا کوئی چیز لینی دینی یا کوئی سلام دعا یا محبت تو کہیں گے اکثر یہ جملہ استعمال کرتے سن اللہ تیرے تے راضی ہوگے، وہ انہوں کہندا سی اللہ تیرے تے راضی ہوگے، یعنی مسلمان ایک دونوں کہندے سن کہ اللہ تیرے تے راضی ہوگے۔ اسی اس پاسے جاندے نہیں ہیلو ٹھیک ہے، اس بھی اگو ٹھیک ہے، اج کل اتنے کم بن گئے، دوروں ہی انہیں کی آخیا تو انہیں کی آخیا پتہ ہی نہیں، ہوں پتہ نہیں سلام کیتا سو کہ لعنت پائی سو، اللہ بہتر جان گیا۔ ہاں کئی تو ویلیاں نے اتنے ہوں اگلی گل میں کرنی نہیں، بیٹھا ممبر تے اسلام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیرے تے میرے اللہ دی سلامتی ہو گئی۔
ہوں وہ بھی جواب دے وعلیکم السلام ورحمۃ، تیرے تے بھی سلامتی ہوئے یار، میرے کلے سلامت کیا جی تو بھی نال سلامت ہوئے تو مڑ سلامتی بڑھتی نا۔ یعنی کہ مسلمان واسطے ہمیشہ خیر ہی منگے، رب یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان واسطے ہمیشہ خیر منگے۔ وہ لوگ کہنے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تیرے تے راضی ہوئے، تسی بھی کہہ دیو چلو اللہ تواڈے تے بھی راضی ہوئے۔ روایت کرتے ہیں کہ جانے جانا نے ارشاد فرمایا، قال فرمایا محبوب نے، لا تزول، ذرا بھی قدم نہیں ہلے گا، ذرا بھی جنبش تک نہیں آئے گی۔ لا تزول قدم، قدم ذرا بھی نہیں ہلے گا، ابن آدم دے پتر دا، آپ سارے آدم دے پتر، یہ نہ سمجھنا بھی کوئی میراسیاں دا پتر ہے، کوئی جلائیاں دا پتر ہے، کوئی رائیاں دا پتر ہے، کوئی میاراں دا نہیں، آدم دے پتر۔ آدم میراسی، جلائیاں انصاری، رائی نہیں ہے، آدم۔ سنے نبی نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ بندہ اپنے رب دے سامنے ہوئے گا، بندہ اپنے رب دے سامنے ہوئے گا، تو ہر ایک رب دے سامنے ہوئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بھی ایسا بندہ نہیں جڑا رب دے سامنے پیش نہیں کیتا جائے گا، سارے پیش ہوئے، تسی بھی میں بھی، اچھا بھی برا بھی نیک بھی بد بھی، رب دے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم دا پتر اپنے پیر نو ہلا نہیں سکے گا۔ یا رسول اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا یوم القیامت، قیامت والے دن، میں نے عند رب ہی، اپنے رب دے سامنے ہوئے گا، تو جڑا رب ہوتا ہے نا، حتیٰ کہ یسأل، سوال کیتا جائے گا انہیں تے، ان خمسن، 5 چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو بھی میں بھی رب دے سامنے پیش ہوں، مسجد چان والے تھے نہ آن والے بھی رب دے سامنے پیش ہوں، مرد بھی عورت بھی رب دے سامنے پیش ہوئی، اور اس پیشی دے وچ اپنا قدم نو جنبش تک نہیں دے سکے گا۔ 5 سوال رب فیس ٹو فیس، بذات خود نفس نفیس سونا رب وحدہ لا شریک اپنے بندے یعنی آدم دے پتر کو سوال کرے گا۔ 5 سوال پوچھے جان گے، ان 5 دا جواب دے کے تینوں پھر جانا پائے گا۔ ممکن ذرا سمجھ لو معاشر دا سین جڑا دسیا گیا ہے، اے سمجھ لو اے سامنا حصہ، ایک پاسے ساری مخلوق ہے، ایک پاسے جنت ہے، تے وچلے سن دوزخ ہے۔ ایک پاسے سارے انسان بابا آدم علیہ السلام تو لے کے آخری انسان تک سارے ہون گے، ایک پاسے جنت ہوئے گی تے وچلے سن جہنم ہوئے گی، تے جہنم دے اتے پل سرات ہوئے گی جڑی وار تو بریک ہوئے گی تے تلوار تو تیز ہوئے گی۔ او دے اتو ہر بندے نے لنگ لنگ کے جنت چ جانا ہوئے گا، او دے اتو ہر بندے نے لنگ کے جنت وچ جانا ہوئے گا۔ او اے سین ہوئے گا اتھے، تے جدے سارے بندے ہون گے نا، او دے رب دا تخت بھی ہوئے گا، تے تخت تے کرسی ہوئے گی، تے کرسی تے آپ مالک بیٹھا ہوئے گا اپنی شیان شان دے مطابق۔ پھر او دے سامنے ایک ایک بندہ پیش کیتا جائے گا، ہر بندہ او دے سامنے آئے گا جدے وچ رب 5 سوال کرے گا۔ ہر شخص تے کنے سوال؟ 5 سوال۔ پہلا سوال حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب پوچھے گا عن عمر ہی رب دے تخت دے سامنے تو کھڑا
وحدہ لا شریک، جڑا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سارج تو قریب اپنے سامنے بندے نو کھلار کے تو اپنے رب نو ویکھے گا، رب تینو ویکھے گا، دوویں ایک دوسرے نو ویکھن گے، پھر رب پوچھے گا او آدم دے بیٹے یا اللہ حکم ہوئے، رب فرمائے گا عمر ہی فیما افنا، مینو ایک گل تے دس اللہ جی حکم ہوئے، فرمایا میں تینو عمر عطا کیتی، جڑی عمر گزار رہے ہیں کنے دتی؟ جے کسی دکان تو مل دی تو میں نے دسو ممی کو 5-7 سال خرید لواں، مزید ودا لینا ممی۔ جے کوئی اندی وکری فیکٹری تو میں نے دسو کو اتنے چل رابطہ کری۔ بڑیا بڑیا قیمتی دواواں میڈیسن بنی ہے، سائنس بڑی ترقی کر گئی، اس باڈی دے وچوں دل بھی بدل دیندے نے، گردہ بھی بدل دیندے نے، اکھ بھی بدل دیندے نے، آنتیاں بھی بدل دیندے نے، جگر بھی بدل دیندے نے، اس باڈی دے وچوں کئی پارٹس بدل سکدے نے پر عمر ودا سکدے نہیں، کیونکہ عمر رب نے عطا کیتی ہے۔ رب نے سوال کرنا ہے جڑی میں تینوں عمر دتی جی مولا تو عطا کیتی، رب فرمانا افنا اج مینو دس عمر کتھے کتھے وہ کتھے گالی جڑی میں تینوں عمر دتی سی، دس کتھے بسر کر کے آیا ہے؟ 10 سال 20 25 30 35 40 50 60 70 سال، او جنی بھی عمر ہے رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا ہے، 10 مہینوں عمر کتھے گزاری گئی؟ نبی غیب دان نے فرمایا جدو پڑھیا تے سوچن لگیا، او مسلمانوں ذرا سوچو کل رب نو کی جواب دیواں گے؟ کتھے عمراں گزاریاں نے، کتھے راتاں گزاریاں نے، کتھے دن گزارے نے، کتھے گھڑیاں گزاریاں نے، کتھے ساواں گزاریاں نے، کتھے اوقات گزارے نے، کتھے لمحات گزارے نے، کتھے گھنٹے گزارے نے، کتھے دن گزارے نے، کتھے ہفتے مہینے سال گزارے نے، یہ عمر کتھے کتھے گزاری گئی؟ اوتھے تینوں دسنا پے گا۔ اللہ جی 24 گھنٹیاں دے وچوں 1 گھنٹہ مسجد اندر، 3 گھنٹے گھر اندر، 4 گھنٹے دکان اندر، 8 گھنٹے ڈیوٹی تے، اینے گھنٹے فلاں جگہ تے، اینے گھنٹے فلاں جگہ تے، جس ویلے اوتھے تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ بولے گا، تیرے ہونٹ نہیں بولن گے، زبان بند کند کر دیتی جائے گی، پھر تیرے قدم جواب دیں گے، تیرے ہاتھ جواب دیں گے، تیری اکھ جواب دے گی۔ آج جڑے گناہ کرنا ہے تے
جدو رب دے سامنے تیرا وجود دسے گا گلیاں دے بازاراں دے موڑ دسن گے جس جا کے تو قدم لا کے چلنا ہے ٹرنا ہے بہنا ہے وہ بھی گواہی دین گے ذرا سوچ تیرا کی عالم ہوئے گا کہ بنے گا تیرا اتھے ذرا غور و فکر کر تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو پہلا سوال سائیاں پوچھنا او دس عمر کتھے گزار کے آیا کتھے دن گزار کے چلے آئے اوتھے پھر دنیا دسے گی یا اللہ سین ماتھا چلتے بیٹھے آتے کدی وقت دا خیال نہیں سے آیا پر مسجد اندر بیٹھے کڑی تو نظر ہٹ دی نہیں سی بازار وچ کھڑے کدی ٹائم دا احساس نہیں سی ہویا اتفاقاً خیال ہوندا سی رات 12 بج گئے میں پر مسجد دے وچ ایک منٹ جماعت لیٹ ہوئے ساری مسجد ہی سر تے رکھ لیندا سی اوتھے دس کی جواب دے گا پہلی چیز عمر دے بارے سوال پوچھا جائے گا اپنی عمر کتھے گزاری گئی اس واسطے ہاتھ جوڑ کے التجا کرنا او میرے مسلمان بھائی اپنی عمر چنگی چنگی ذات تے گزاریا کرو کسے مطلب تے گزاریا کرو اے ساواں نہیں جے لب دیاں اے ساواں نہیں جے لب دیاں اے زندگی نہیں جے لب دی بڑا نمول تحفہ رب ایک باری جائے پھر نہیں جے لبدا لکھاں قیمتیاں نال بھی نہیں جے لبدا اس واسطے دا لحاظ کرو خیال کرو پہلا سوال دوسرا سوال تیرے تے میرے نبی نے فرمایا رب نے تیرے کولو پوچھنا ہے رب نے ساڈے کولو پوچھنا ہے رب نے میرے کولو پوچھنا ہے وال شباب ہی فیما ابلا دوسرا سوال تیرے رب نے کرنا ہے کسے مولوی نے نہیں کرنا کسے پیر نے نہیں کرنا تیرے رب نے دوسرا سوال تیرے تے کرنا ہے الشباب ہی تینو بڑی سونی جوانی دیتی سی تینو طاقت دیتی سی تینو ہمت دیتی سی ایہو جئی جوانی دیتی جڑی گلی وچوں لنگ جاوے گلی دی نکراں تے لوگ رک جاندے سن ایہو جی جوانی دیتی اس جوانی تے کئی دل فدا ہو گئے ایہو جی تینو جوانی دیتے اج مینو حساب دینا جوانی تینو میں دیتی بچپن اندر بھی تو ہی دودھ پیندا سے بڑھاپے اندر بھی وہی دودھ پیندا سے جوانی اندر بھی وہی دودھ پیندا سے پر بچپن وچ بھی او طاقت نہیں بڑھاپے وچ بھی او طاقت نہیں اے جوانی والی طاقت ایویں نہیں ہوندی میں کلنا میں تینو جوانی دیتی اج دس کتھے گزار کے آیا ہے جوانی کتھے گزاری گئی اوتھے دسی یا اللہ قرآن پڑھیا جاندا تے میں تے سبحان اللہ بھی نہیں سی کہندا زبان ہلانی بھی نہیں سی چاہندا تیرا نام تیرے نبی دا نام چپ کر جاندے سا پر جتھے جھوٹ بولنا یا گالاں اوتھے تے چھاتی دا ٹل لا کے بول دے سا اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ جوانی دے متعلق دوسرا سوال
دس جوانی کتھے گزاری گئی ہن میں اگر جواناں دی گل کراں جواناں دی جوانی دی گل کراں جوانی دے گزرن دی گل کراں جوانی دے لمحات دی گل کراں میرا ضمیر مینوں ملامت کردا ہے نوری اے منبر تے بیٹھ کے گل نہ کری ہر بندہ اپنے گریبان چاپی جھان کے دیکھے گا رب جدو پوچھے گا کی جواب دے گا اس واسطے او میرے معاشرے دے جوان اپنی جوانی ذرا طریقے تے سلیقے نال گزار چنگیاں چیزاں تے چنگے مقام تے گزار دوسرا سوال سامنے کرام جوانی دا ہوئے گا اگے تیسرا سوال کیتا جائے گا ومالہی تیسرا سوال تیرے مال تے ہوئے گا جس مال دا تو مالک ہے اس مال تے سوال کیتا جائے گا کنا مال تیری جیب وچ ہے تیرے اکاؤنٹ وچ ہے تیرے اختیار وچ ہے اس مال تے سوال کیتا جائے گا مال تے کی سوال ہوئے گا سب تو پہلے رب نے پوچھنا ہے حالانکہ انہو علیم بذات الصدور حال جاندا ہے سونے نبی نے نبی غائب دان نے ارشاد فرمایا مال دے متعلق تیسرا سوال تے رب پوچھے گا این اکتسبہ اے مال کتھوں کمایا اے مال کتھوں کمایا حالانکہ وہ بہتر جاندا ہے پھر بھی پوچھے گا اے 1000 دا نوٹ کتھوں کمایا ہے 500 کتھوں آیا اے رزق کتھوں کمایا مال کیویں کیویں کمایا حلال جا تو یا حرام تو آیا اے اپنی حلال دی کر کے کھاندا رہی ہیں یا ہادا مینو فضل ربی تے چلدا رہی ہیں دس کتھوں کتھوں آیا وے سونے نبی نے فرمایا رب دے سامنے تو کھڑا ہوئے گا رب تیرے تے سوال کرنا ہے دس کتھوں کمایا سچ بولیں گا تے ٹھیک ورنہ سر تو لے کے پیرا تک تیرا سارا وجود جواب دے گا مال دے متعلق پہلا سوال اے کمایا کتھوں اے دس دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے انفقہو اے جڑی کمائی کیتی جی مولا رب نے فرمایا فیما انفقاؤ اے کمایا کتھوں ہوئی تے اینو خرچ کتھے کیتا کمایا کتھوں ہوئی لایا کتھے وے آیا کتھوں وے گیا کتھے وے کیویں کمایا کیویں اڑایا کیویں حاصل کیتا کیویں نو گوایا اے سوال تیرے تے کیتا جانا ہے اس واسطے تینوں دسنا وا او لوگوں اپنی کمائی دا ذریعہ بھی خیال رکھیا کرو تے جدو خرچ کر دے جے ایویں ضائع نہ کریا کرو دولت نو ضائع کرنا بھی گناہ جے اے نہ کہنا میری کمائی ہے میں جتھے مرضی لاواں کنجراں تے خرچ کر دیاں تیسری قوم تے خرچ کر دیاں دوسری تے خرچ کر دیاں جناب عیاشی تے لا دیاں فحاشی تے لا دیاں اس پر سوچنا وا اس قوم دا کی بنے گا جیڑی قوم اپنے بازار
یار واسطے تے 100 روپیہ نہیں دیندی پر نیٹ واسطے 2,000 خرچ کر لیندی ہے سمجھ نہیں آندی اس قوم دا اوتھے کی بننا ہے جیڑی قوم اپنی گٹرا واسطے اپنی بازاراں وچ 100 روپیہ خرچن لئی تیار نہیں پر کیبل ویکھن واسطے 500 بھی دین لئی تیار ہے پتہ نہیں اس قوم دا کی بننا ہے جیڑی 10 روپے مسجد وچ تے نہیں دیندی پر 100 روپے دے سگریٹ لے کے پی جاندی ہے سمجھ نہیں آندی انہاں لوکاں دا کی بنے گا جیڑی اپنی اولاد نو تے 10 روپے دی چیز نہیں لے کے دیندے شام نو 1000 روپے دا شاپر تے خرید لیندے نے پتہ نہیں انہاں لوکاں دا کی بننا ہے اللہ معاف فرمائے رب نے پیسے دا حساب لینا ہے قرآن دا اعلان ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَشَرٍّ يَرَهُ اٹھے ذرہ بر کمائی داوی رب نے سامنے کھلار کے پوچھنا ہے ذرہ برابر برائی داوی سامنے کرام پہلا سوال عمر دا دوسرا سوال جوانی دا تیسرا سوال مال دا چوتھا سوال آن تے جان دا پیسہ آیا کتھوں تے گیا کتھے کمایا کیویں تے لایا کیویں پنجواں تے آخری سوال رب دے محبوب نے اعلان فرمایا ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ جنہ تینوں پتہ سی انہاں عمل کیتا ہی کہ نہیں کیتا جنہ میں تینوں علم دیتا ہے انہاں تو عمل کیتا ہے کہ نہیں مطلب جنہ جان داؤں میں انہاں عمل کرنا تیرے تے ضروری کیڑے بندے نو نہیں پتا نماز فرض ہے کیا کوئی ایک بندہ بھی ہے ہر مسلمان جن نے کلمہ پڑھے انہوں پتہ ہے نماز فرض ہے عمل نہیں کردا رب نے پوچھنا ہے کہ لینا چاہتا جوان 5 چیزاں دا اعلان ہونا ہی خیال رکھ اے ہون جڑا سی اپنی مرضیاں کر کے پھرنے ہیں اپنی مرضیاں کر کے سانو پوچھدا ہی کوئی نہیں اے دا حساب اسی رکھنے ہیں کہ تو ہوئے گا حساب ٹھیک ہے او بھائی یہ ایمیں نہیں دیئے گا اصل گل ہے وے کیڑی قرآن پاک دا 20 سپارہ سورہ نمل آیت نمبر 73 اللہ تعالیٰ فرمانے نے قرآن دا اعلان ہے وَإِنَّ رَبَّكَ او بے شک جڑا تیرا رب جڑا تیرا رب او لوگوں رب اعلان کر دے جڑا تیرا اے دے وچ بھی بڑی ایک وسیع رب دی محبت ہے تو رب من یا نہ منو کہندے جڑا تیرا رب اللہ اکبر کبیرہ سامنے کرام اللہ دا قرآن اعلان کردہ وَإِنَّ بے شک رب کا جڑا تیرا رب سامنے کرام میں قرآن نازل ہویا تیرے تھے میرے نبی تھے قرآن نازل ہویا تیرے تھے میرے نبی تھے نبی آخر الزمان تھے خاتم النبیین تھے جبرائیل آیا وے آکے سلام پیش کر داوے سلام پیش کر کے عرض کر دائے سونا تیرا رب فرمان دے توجہ کر جرا سونا تیرا رب فرمان دے تیرا رب فرمان دے جبرائیل کی کہندہ ہے میرا رب تیرا رب حکم کر دے وے رب کا بے شک جیڑا تیرا رب جیڑا تیرا رب اے بھی
تے کہہ سکتا نہیں جڑا میں رب ہاں، رب یہ بھی تے کہہ سکتا سی نا جڑا میں رب ہاں۔ اس تعارف بھی کرایا تے اپنا رب اس کا جڑا تیرا رب میں تے ہمیں شک پیندا ہے رب جدو نبی دا ہوندا ہے بلکہ رب تے چاہندا ہی ہے وے میرا تعارف ہوے تے مصطفیٰ دے واسطے نال ہوے رب چاہندا ہی ہے وے جیڑا مینوں منے نبی دے واسطے نال منے نبی دے واسطے نال منے جدو گل نبی دے واسطے نال آوے پھر گل ٹردی نہیں اوویں کر گدا بن کر مدینے دا دعا کریے تے بولی نہ متا تینوں کو چک کے لے جائے گدا بن کر مدینے دا دعا کریے گدا بن کر مدینے دا دعا کریے گل بن دے نبی دعوا ستا دے کر نبی دعوا ستا دے کر صدا کریے وَإِلَّا رَبَّكَ سونا جڑا تیرا رب ہاں ٹھیک ہے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب ہے اللہ فرمانے لے ذو فضل علی الناس سونیا جڑا تیرا رب ہے انہاں لوکاں تے او دا بڑا فضل ہے انہاں لوکاں تے او دا بڑا فضل ہے بڑا فضل ہے کنا کو فضل ہے آدھرا سن لے پہلی قوم ایک گل نہ منے راتی سویرے اٹھن تے کوئی سور بنیا ہوندا ہے کوئی بندر بنیا ہوندا ہے چہرے ہی بدل دیتے جاندے نے خنزیر بنا دیتے جاندے نے باندر بنا دیتے جاندے نے جیڑا نبی دی ایک گل نہ منے آج کنیاں گلاں مسلمان نہیں مندا پھر بھی حاجی صاحب قاری صاحب نمازی صاحب فلانا صاحب کیوں کس واسطے فرمایا سونے جڑا تیرا رب انہاں لوکاں تے بڑا فضل کر چھڑیا وے راتی گناہ کرن تے چلو سویرے توبہ کر لین گے میں مہلت دے دینا وا سویرے گناہ کرن تے میں چھڈ دینا چلو شام نو توبہ کر لین گے انہاں نے گناہ کر لیا ہے میں گناہگار دا انتظار کردا رہ جانا وا گناہ کر لیا ہے گناہگار دا میں انتظار کردا رہ جانا وا اللہ جی کیوں انتظار کر دے ہو شاید ہن آ کے توبہ کرے تیرا رب تیرا انتظار کردا ہے چلو ہن تے آ جاؤ اس لیے تے اسی بھی التجا کرنے آئے او میرے مسلمان بھائیو آ رب دے در تے سر نو جھکایا رب دے در تے سر نو جھکا گزر جانی زندگی پیچھے کر سے کیا
رب دے در چے سارے اللہ فرماندا ہے میں لوکاں تے بڑا فضل والا واں بڑا فضل والا واں اللہ جی ٹھیک ہو گیا پھر مسئلہ کی ہے کیڑی لوڑ پے گی دسن دی رب نے فرمایا ولکن اکثرہم لا یشکرون بڑا افسوس ہے اکثر لوگ زیادہ لوگ ایسے نے جڑے میرے اس فضل دا شکریہ ہی ادا نہیں کر دے توبہ ہی نہیں کر دے میری سن دے ہی نہیں نے میرے بلے ہوندے ہی نہیں نے اپنی مرضیاں کر دے نے بڑے ناشکر لوگ نے یا اللہ ٹھیک ہے ہن کی حکم ہے فرمایا انہاں نوں دس دیو اس فضل والے رب دا اعلان ہے کل میں اپنے سامنے کھڑا کر کے تواڈے کولوں 5 سوال پوچھنے نے اپنے ذہن وچ رکھ لو انہاں 5 سوالاں دا جواب تیار کر لینا عمر گزارے تے بڑے دھیان نال گزاری جوانی گزارے تے بڑے خیال نال گزاری کمائی کریں تے بڑے دھیان نال کری خرچ کریں تے اکھاں کھول کے ویکھ کے خرچ کری اے مت سوچی حرام پیسہ دے چھڑے آئے مینوں تو پوچھے گا نہیں نا 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 جڑا کنجراں نوں پیسہ دینا ہے او دے بارے بھی پوچھیا جانا ہے جڑا تیسری دنیا تے لٹانا ہے او دے لئی بھی پوچھیا جانا ہے اے جڑا تو حرام پیسہ خرچ کرنا ہے او دے لئی بھی پوچھیا جانا ہے ایک ایک پیسہ تیرے تے سوال کیتا جانا ہے انہاں لوکاں نوں دس دیو جڑا میرا شکریہ ادا نہیں کر دے اے کچھ نہیں سن میں سب کچھ بنایا کسی چیز دے مالک نہیں سن انہاں نوں مالک بنایا اے تے کھڑا ہو کے اینی بھی تمیز نہیں سی کر سکدا آپ ہی پیشاب کر کے آپ ہی ہاتھ مار جاسی میں انہوں سنس دتی علم دتا عقل دتی سمجھ دتی دھیان نال ذرا سوچ کے آئی پھر فرمایا دس دیو جنہ اے جاندا وے اونا عمل ضرور کرے کیونکہ جیڑا تو جاننا میں بس اونا ہی تیرے کولو پوچھے آ جانا ہے وما علینا الا البلاغ